السلام علیکم عزیز طلبہ، ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 9 نقشہ ہمارا ساتھی۔ پیارے بچوں، ہمارے ماحول میں زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نشیب و فراز کی وجہ سے زمین پر خاص شکلیں بنتی ہیں۔ اس وجہ سے پہاڑی، وادی، سطح مرتفع، میدان، جزائر وغیرہ زمین کی شکلیں بنتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارا ماحول کیسا ہے، وہاں کی زمینی تشکیل یعنی قدرتی تشکیل کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ انسان کو قدیم زمانے سے نقشہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں نقشے کا استعمال خاص طور پر جنگ کے لیے ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران علاقے کی زمینی تشکیل، قدرتی تشکیل کی گہری معلومات ضروری تھی۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے تدابیر کرنا آسان ہوتا تھا، اس کے لیے ماحول کی زمینی تشکیل کے نقشے استعمال ہوتے تھے۔ زمینی شکلوں کی اونچائی، حیت وغیرہ کے فرق کو مدنظر رکھ کر نقشے میں زمین کی مختلف شکلیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ہم آج یہی معلومات حاصل کریں گے کہ زمین کی شکلیں نقشوں میں کن کن طریقوں سے بتائی جا سکتی ہیں۔ کاغذ پر نقشہ بناتے وقت زمینی تشکیل کی طوالت اور وسعت آسانی سے دکھا سکتے ہیں، لیکن زمینی تشکیل کی گہرائی اور اونچائی آسانی سے نہیں دکھا پاتے۔ نقشے میں ان چیزوں کو بتانے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ہم ارتفاع خطی طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے رنگ کا تدریجی طریقہ اور تیسرا ہے منبتی خاکہ۔ اب ہم پہلا طریقہ ہم ارتفاع خطی طریقہ سمجھیں گے۔ نقشے میں زمین کے نشیب و فراز بتانے کے لیے یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ زمین کی اونچائی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ مساوی بلندی کے مقامات کو جوڑنے والے اس خط کو ہم ارتفاع خط کہتے ہیں۔ اب ہم طریقہ نمبر 2 رنگ کا تدریجی طریقہ سمجھیں گے۔ بچوں، یہ طریقہ ہم ارتفاع خطوط پر مبنی ہے۔ اس طریقے میں ہم ارتفاع خطوط کے درمیان رنگ بھرتے ہیں، یعنی ایک جیسی اونچائی والے مقامات کے درمیان رنگ بھرا جاتا ہے۔ مثلاً آبی حصے کے لیے نیلا رنگ اور اس سے لگی ہوئی زمین کے لیے گہرا ہرا رنگ، اس سے زیادہ بلند زمین کے لیے ہلکا ہرا اور اس سے بھی زیادہ بلند زمین کے لیے پیلا وغیرہ۔ بچوں، اب ہم سمجھیں گے طریقہ نمبر 3 منبتی خاکے کا طریقہ۔ منبتی خاکہ یعنی ابھرا ہوا خاکہ۔ یہ جو نقشے ہیں بیٹا، یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اپنی کتاب میں پہلے پیج پر نقشہ نمبر ج دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جدید ترین طریقہ ہے۔ اس کے لیے مصنوعی سیاروں کی مدد لی جاتی ہے، جن کے ذریعے ملنے والی معلومات کا استعمال کر کے یہ نقشے بنائے جاتے ہیں۔ یہ طریقے استعمال کر کے نقشے بنائے جائیں تو علاقے کی قدرتی تشکیل یعنی قدرتی بناوٹ یا زمینی تشکیل یعنی زمینی بناوٹ صحیح طور پر سمجھ میں آتی ہے، یعنی اونچائی، گہرائی یا ڈھلان وغیرہ کا تصور واضح ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس نقشے کی ہر ایک نقطے کی اونچائی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم قدرتی نقشوں کا استعمال فوجی مہم، سیاحت،
کوہ پیمائی کی راہ متعین کرنے، ماحول کی ترقی کی منصوبہ بندی کرنے وغیرہ جیسے متعدد امور متعدد یعنی الگ الگ کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے نقشے میں چیزوں کو بتانے کے الگ الگ طریقے سمجھ لیے ہیں۔ اب نقشے کو کس طرح سمجھا جائے یہ ہم دیکھیں گے۔ بچوں، نقشے یا خاکے کو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ خاکہ یا نقشہ الگ الگ اکائیوں خاکے یا نقشے میں الگ الگ اکائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ان اکائیوں کو اگر الگ الگ طریقوں سے بتایا جائے تو خاکہ یا نقشہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نقشے میں بتائی گئی اکائیاں سب کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے علامتوں اور اشاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مخصوص یا یکساں طریقے سے علامات استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سب کو عام طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اشارے یعنی کیا؟ اشارے یعنی نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں۔ یہ علامتیں اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہندسی اشکال یعنی جیومیٹریکل شیپس، مثلاً خط، مربع، زاویہ، نقطہ وغیرہ۔ فار ایگزامپل لائن، اسکوائر، اینگل اینڈ پوائنٹ۔ اب دیکھیں گے علامتیں۔ علامتیں یعنی نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں یعنی سمبول۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں، مثلاً مسجد، مندر، قلعہ وغیرہ۔ اشارے اور علامتوں کے استعمال سے ان مقامات کی مختصر اور صحیح معلومات نقشہ دیکھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ نقشے کے لیے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو بچوں، ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔